بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی۔ بنو سلیم کے ایک آدمی سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں میرے ہاتھ پر یا اپنے ہاتھ پر شمار کیا، فرمایا سبحان اللہ کہنا نصف میزان ہے، اور الحمدللہ کہنا اسے بھر دیتا ہے، اور اللہ اکبر زمین و آسمان کے درمیان کو بھر دیتا ہے۔ روزہ نصف صبر ہے، جبکہ طہارت نصف ایمان ہے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا بیان ہے، اور انہوں نے حدیث بیان کرتے ہوئے ایک شک کا اظہار کیا ہے۔ وہ شک یہ کہ نبی پاک نے ان کو جو اعمال گنوائے ہیں وہ اپنے ہاتھ پر گنوائے ہیں یا ان صحابی کے نام پر گنوائے ہیں۔ بہرحال وہ اعمال یہ ہیں: سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، روزہ رکھنا اور طہارت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا یہ نصف میزان ہے۔ اب یہاں پر جو لفظ کہنا ہے اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ صرف رٹا رٹایا جو لفظ ہے اس کو پڑھنا وہ ایک اور بات ہے، اور ان الفاظ کے معانی کو سمجھ کر اور اقرار کرتے ہوئے کہنا وہ الگ بات ہے۔ بہرحال ہمارے ہاں جب ہم معنی سمجھتے ہوئے بھی کچھ کہتے ہیں تو اس کو پڑھنا ہی بولا جاتا ہے۔ بہرحال معنی سمجھ کر پڑھنا یہ ہمارے لیے ایک طرح ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا یعنی اللہ کی پاکی بیان کرنا یہ نصف میزان ہے، یعنی نیکیوں کا پلڑا آدھا اس سے بڑھ جائے گا۔ الحمدللہ کہنا اس سے پورا میزان بڑھ جائے گا، اور اللہ اکبر کہنے کا اتنا درجہ ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان کو بھر دیتا ہے، یعنی اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ آپ نے فرمایا روزہ نصف صبر ہے۔ روزے کی حالت میں ہم کچھ چیزوں سے دور رہتے ہیں، فرمایا کہ روزہ یہ نصف صبر ہے۔ آپ نے فرمایا طہارت نصف ایمان ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے، تو صفائی اور طہارت میں فرق ہے۔ حدیث کے الفاظ سے طہارت کا معنی سمجھ میں آیا ہے، اور صفائی اور طہارت میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ صفائی میں بعض چیزیں ہمیں صاف ستھری نظر آتی ہیں، لیکن ممکن ہے کہ وہ پاک نہ ہوں، مثلا غیر مرئی نجاست، مثلا پیشاب وغیرہ کا اس پر کوئی چھینٹا پڑا ہو تو وہ چیز صاف تو ہے، یعنی ہمیں صاف ستھری نظر آ رہی ہے لیکن پاک نہیں ہے۔ طہارت نصف ایمان ہے، یعنی ہمیں اپنا جسم پاک رکھنا چاہیے۔ حدث اکبر اور حدث اصغر دونوں سے ہمیں اپنا جسم پاک رکھنا چاہیے، یعنی جنابت کی حالت میں زیادہ دیر نہیں رہنا چاہیے، اور جب ضرورت ہو تو بے وضوئی بھی نہیں چاہیے۔